جاپان ایک ایسا کنٹری ہے جو کہ اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے آل اوور دا ورلڈ جانا جاتا ہے۔ کرنٹلی اگر جاپان میں دیکھیں تو شنٹو اور بدھزم نام کے لوگ بہت زیادہ کامن ہیں، اور موسٹلی لوگ تو جاپنیز خود ہی ہیں، کیونکہ یہ آل اوور دا ورلڈ اپنی ڈفرینسیشن کی وجہ سے ہی جانے جاتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ آخر جاپان میں پہلا انگریز کون تھا، اور اس انگریز کا جاپان کی اکانومی پہ کیا امپیکٹ تھا؟ ویل فرینڈز، وری ناٹ، آج کی اس ویڈیو میں آپ جان جائیں گے جس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے ولیم ایڈم، اور یہ 1560 میں ایک کلنگ ہام کینٹ نامی چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے۔ دراصل بچپن سے ہی ان کو بحریہ میں جانے کا شوق تھا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ بحریہ میں ایک کیپٹن کے طور پہ بھرتی ہو جائے گا اور اسے ایک ایز اے ماہر کیپٹن سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ لیکن بعد میں اس نے ایک مرچنٹ کمپنی میں اپنی خدمات سر انجام دی، ایک مہم جو اسے اس کی فیملی سے اور انگلستان سے جدا کرنے کا باعث ثابت ہوئی۔ وہ 1598 میں شروع ہوئی جب اس نے 5 بحری جہازوں کے ایک بیڑے میں بطور پائلٹ میجر شرکت کی۔ ان جہازوں کا مین مقصد ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کرنا تھا۔ اس نے اپنے فرائض 160 ٹن وزنی جہاز میں دیے، جس میں 110 لوگ شامل تھے۔ یہ سفر 24 جون کو ٹکسال سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور سٹارٹ ہوتے ہی یہ ایک بدقسمت سفر بن جاتا ہے، کیونکہ سفر کے سٹارٹنگ کے بعد ہی ایک بیماری پھوٹ پڑتی ہے جس کی وجہ سے سارا عملہ بیمار ہو جاتا ہے، اور بالآخر ان کو مغربی افریقہ کے ساحل پہ پہنچنا پڑتا ہے۔ وہاں پر یہ 3 ہفتے کے قریب قیام کرتے ہیں، جس میں ان کا کمانڈر موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ بالآخر یہ گنی کے ساحل پہ پہنچے، جہاں پہ یہ کچھ دیر کے لیے رکے تاکہ عملہ صحت یاب ہو سکے جو کہ بخار سے ہمکنار تھا۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ برازیل کی طرف جائیں گے، کیونکہ ادھر ہی افریقہ میں یہ 2 منتھ کے قریب کا وقت ضائع کر چکے تھے۔ مڈ نومبر سے اپریل 1599 تک ان کا جہاز بحر اوقیانوس میں ہچکولے کھاتا رہا، اور ان کی رفتار سست رہی، اس لیے انہوں نے جاپان کی طرف جانے کا رخ کیا۔ دونوں جہاز ہوپ اور چیریٹی تجارت کے لیے جا رہے تھے، جبکہ جاپان کو اس وقت ایک تجارتی سرزمین کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا۔ چیریٹی اور ہوپ نے اپنا سفر مڈ نومبر سے چلی سے سٹارٹ کیا، اور 3 ماہ تک ان کو کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ لیکن ٹھیک 2 ماہ بعد ہی ایک ایسا طوفان آیا جس کی وجہ سے دونوں جہاز ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ ہوپ نامی جہاز ایسا غائب ہوا کہ اس کا دوبارہ کوئی نام و نشان تک نہ ملا۔ باقی بچا چیریٹی، جس میں درجن کے قریب ہی صرف ایسا عملہ تھا جو کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ بالآخر 1600 میں یہ جاپان میں انٹر ہوتے ہیں، اور ابھی ان کو روٹرڈیم سے نکلے 2 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ ان بدقسمت جہازوں کے لیے یہ خوشی کا مقام تھا کہ جاپان کے لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کیا۔ جلد ہی ان کے پہنچنے کی خبر پورے جاپان میں ادھر ادھر پھیل گئی، اور جاپان کے دارالحکومت سے یہ احکامات موصول ہوتے ہیں کہ ولیم ایڈم کو جلد ہی لی یاسو نامی شخص کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس وقت لی یاسو جاپان کا حکمران تھا۔ لی یاسو نے اس سے جاپان تک رسائی اور اس کے پیچھے کے مقصد کے بارے میں کئی سوالات کیے۔ اگرچہ یہ انٹرویو ایک حوصلہ افزانہ انٹرویو تھا، مگر اس کے بعد بھی ولیم ایڈم کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اگرچہ جیل میں اس کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کیا گیا، لیکن اس کو یہ ہمیشہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں اسے موت سے نہ ہمکنار کر دیا جائے۔ حالات کو مزید بدتر کرنے میں پرتگالی تاجروں نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ انہوں نے ناگاساکی میں کاروباری مرکز قائم کر رکھا تھا، اور ایڈم کی آمد کی وجہ سے ان کا کام ٹھپ ہو رہا تھا، اس لیے یہ ایڈم کو ایک تاجر ڈاکو کہہ کے پکار رہے تھے، اور یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اسے موت کی سزا سنائی جائے۔ دوسری طرف لیاسو ایک انصاف پسند شخص تھا، چنانچہ ایڈم نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی تھی جس کی وجہ سے اسے موت کی سزا سنائی جائے، اس لیے وہ ایڈم کے بارے میں ڈیسیژن لینے سے بہت ہچکچا رہا تھا۔ اس نے نہ صرف ایڈم کو رہا کیا بلکہ اس کے ساتھیوں کے لیے بھی راشن اور ایک معمولی پینشن کا بھی اعلان کر دیا۔ لیکن ایک بات جو اس نے قبول نہ کی وہ تھا ولیم ایڈم کا جہاز۔ ولیم ایڈم اب کھلے آسمان تلے نئے پیشے سے اپنی زندگی سٹارٹ کرتا ہے، اور اس نے لی یاسو کا اعتماد حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اب اس نے اسی حکمران کے اندر رہ کے 80 ٹن وزنی ایک عام جہاز بنانے کا سوچا، جس کی وجہ سے وہ دوسرے ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ تجارت کر سکے، اور چنانچہ وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ ایڈم کامیابی سے ہمکنار ہوتا چلا گیا، قوت اور طاقت تو اس کو ویسے ہی مل چکی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جائیداد کے حصول میں بھی وہ بہت کامیاب ہو چکا تھا۔ ایکچولی بادشاہ نے اسے ایک ریاست بھی دی تھی جس میں بہت سارے کھیت تھے، گھر تھے اور غلام بھی موجود تھے۔ لی یاسو نے اس پہ اپنی عنایات جاری رکھی۔ ایک چیز جو وہ بار بار ٹھکرا رہا تھا وہ تھا ایڈم کی وطن واپسی، کیونکہ اس کے بیوی بچے جاپان میں نہیں تھے، اس لیے وہ ان سے ملنے کی خواہش رکھتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اسے وطن واپس بھیجا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بادشاہ کا ایک منظور نظر تھا، مگر وہ ایک قیدی بھی تھا
اور ایڈم کو اب جاپان میں تقریباً 10 سال ہو چکے تھے۔ تجارتی مشن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس نے ایک فیکٹری بنائی اور جاپان کی دوسرے کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کو پاسبل کیا۔ اب جاپان نے بھی دوسرے ملکوں کے ساتھ ٹریڈ کے لیے راستے کھول دیے تھے اور وہ واحد انگریز تھا جس نے جاپان کی معاشی اور سیاسی آزادی میں امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ اہل یورپ کے ساتھ رابطے نے ایک نئی بات ایڈم کے علم میں لائی کہ انگریز اب مشرق میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی مدد سے تجارت میں مصروف ہیں۔ چنانچہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ایڈم نے ان کو خط لکھا جس میں اس نے اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا اور وہ المیہ بھی بیان کیا جو ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ لیکن خط سے پہلے ہی انگریزوں کو ایڈم کے بارے میں پتہ چل چکا تھا، اس لیے انہوں نے 3 جہاز جاپان کے ساتھ تجارت کے لیے آلریڈی بھیج دیے تھے۔ یہ جہاز 1613 میں سارس نامی کمانڈر کے انڈر جاپان پہنچتے ہیں۔ تجارتی شرائط کو طے کرنے کے لیے ایڈم کو ہی چوز کیا جاتا ہے۔ اب ایڈم اور سارس دونوں لیجاسو کے سامنے تجارت سے ریلیٹڈ بات چیت کرنے کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ ایڈم تجارت سے ریلیٹڈ ایک مشورہ دیتا ہے کہ ایک ایسی جگہ تجارتی چوکی قائم کی جائے جس میں دلندری ہنوز اپنے قدم نہ جما سکیں، لیکن اس مشورے کو ادھر ہی نظر انداز کر دیا گیا۔ اب ایڈم کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ وطن واپس نہیں جا سکتا، اس لیے اس نے جاپان میں ہی ایک عورت سے شادی کر لی اور اب اس کے 2 بچے تھے۔ سارس اور بادشاہ کے درمیان گفتگو جاری تھی اور اسی کے دوران ایک ایسی بات پیش آ گئی جو کہ انہونی تھی، یعنی کہ ولیم ایڈم کو یہ الاؤ کر دیا گیا تھا کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جہازوں کے ساتھ واپس جا سکتا ہے اگر وہ چاہے تو، لیکن اس نے اب جانے سے انکار کر دیا اور تجارتی کمپنی میں ایک ملازمت اختیار کر لی جس میں اسے سالانہ 100 پاؤنڈز ملتا تھا۔ اس کے لیاسو کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے رہے اور 1616 میں لیاسو مر گیا اور اس کا بیٹا جانشین بنا۔ ولیم نے وہیں پہ رہنے کا سوچا اور یہ 1620 میں اس دنیا سے چلا گیا۔ With that being said, ہم اس ویڈیو کو یہیں پر ریپ اپ کرتے ہیں۔ See you in the next one. Till then, goodbye.